اچھا جی، تو اب یہ دعا ہے، اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک والشوق لقائک. ٹھیک ہے جی. اب یہ دعا میں نے کہہ رہی کہ یہ ہے اللہ کے دیدار کے لیے. ہم قرآن پاک میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی صفات کو، قرآن پاک میں جو اللہ پاک کو ایکسپلین کیا وہ اس کی صفات کی بیس پہ کیا ہے. جیسے قرآن پاک میں ایکسپلین کیا ہے کہ وہ بادشاہ ہے، سلامتی دینے والا ہے، مخلوقات کا نگہبان ہے، قادر ہے، مطلق ہے، زبردست ہے، اعلیٰ غفور الرحیم ہے. لیکن کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا ہمارے پیارے رب کی نا وہ صورت کے بارے میں کوئی اس طرح نہیں کہا گیا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ جنت میں لوگوں کو جو ہے نا، جو جنت کے اس مقام والی جنت میں ہوں گے جس میں اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار کروائے گا. تو اس چیز کا جو ہے نا وہ ذوق ہونا بہت ضروری ہے. کہتے ہیں کہ 3 طرح کے گروپ ہوں گے، جس میں ایک وہ گروپ ہوگا جو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جہنم کو بنایا تو ہمیں اس سے بہت ڈر لگتا تھا، اسی لیے ہم نے آپ کی جو ہے نا عبادت کی تاکہ ہمیں اس سے نجات مل جائے. تو اللہ تعالیٰ ان کو دے دے گا. پھر ایک گروپ ہوگا جو کہے گا اللہ تعالیٰ آپ نے جنت اتنی خوبصورت بنائی، ہم اس میں رہنا چاہتے تھے، اسی لیے ہم نے جو ہے نا نیکی کے مال کیا تاکہ ہمیں آپ جنت میں ہمیں ان کے وارث بنے. ایک گروپ جو ہوگا وہ یہ ہوگا جو کہے گا اے اللہ ہمیں تیرے دیدار کی بہت آس تھی، تجھے دیکھنا چاہتے تھے. کبھی اگر ہم اس بات پہ غور کریں تو ہمیں احساس ہو کہ آپ خود سوچیں کہ اگر ہم جنتی ہو بھی گئے، آخرت میں اگر ہمیں جنت مل بھی گئی، لیکن اگر ہم اس درجے میں جنت کے نہ ہوئے جس میں ہم اللہ پاک کو دیکھ سکیں تو ہمارا تو پورا ایگزسٹنس ویسٹ ہو گیا. ہمارا تو دنیا میں آنا، دنیا سے جانا، اللہ نے ہماری روح کو پیدا کرنا، وہ سارا کچھ ویسٹ ہو گیا اگر ہم اپنے رب کا دیدار ہی نہ کر سکیں. جو جنت میں جائے گا وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، ابدی ہو گئے نا. تو اگر اللہ کا دیدار نہ ملا، تو ویسٹ ہے. فائدہ ایسی جنت میں رہنے کا جس میں تم اپنے رب کو ہی نہیں دیکھ سکتے. اس درجے پہ جنت میں رہنے کا کیا؟ ابھی ہمیں لگتا ہے کہ بھئی آگ سے بچ گئے اور یہی ہمارے لیے کافی ہوگا، لیکن نہیں. اگر آپ اس بات کو غور سے سوچیں پھر آپ ہمیشہ وہیں رہیں گے. کیا وہی والا جو درجہ ہے اسی پہ آپ نے قناعت کر لینی ہے؟ یا آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ہم نے اپنے رب کو نہیں دیکھا تو فائدہ نہیں ہے اس چیز کا، تو ہمارا ایگزسٹنس سارا ضائع ہو جائے گا؟ تو اپنے رب سے ملنے کی جو ہے نا اپنے اندر وہ پیدا کرے، شوق پیدا کرے، ذوق پیدا کرے. یہ دعا اسی لیے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار عطا فرمانا. یہ دعا جو پڑھنی ہے نا یہ اسی نیت کے ساتھ پڑھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جنتیوں میں شامل کرے جو اللہ کے دیدار کے لیے ترستے ہیں. ٹھیک ہے نا. کیونکہ اللہ کا دیدار نہ کیا تو وہ جنت میرے لیے تو وہ جنت بھی بیکار ہے اگر اس میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہے. اس چھوٹی چھوٹی جو ہے نا اپنے جنتوں کے اوپر نا قناعت پسندی نہیں کرنی. ہمیں اپنے اعلیٰ درجے کی جنت چاہیے. ٹھیک ہے. اور ہمیں اپنے رب کی جو ہے دیدار کرنا ہے، ہر حال میں، ہر قیمت پہ دیدار کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اپنے جو ہے نا شوق بلند کریں اور اپنے رب. چلیے یہ چھوٹا سا ہمارا انٹروڈکشن ہے ہمارے پیارے رب. آف کورس ہمارے پیارے رب اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ہم چاہ کے بھی ان کو پوری طرح سے نہیں سمجھ سکتے، یا پوری طرح سے جتنی مرضی اس کی تفسیر کر لیجیے ہم وہاں اس لیول تک جا نہیں سکتے کہ جہاں ہمارے رب کی تعریفیں ختم ہو جائے اور ان کی تفسیر ختم ہو جائے. لیکن یہ مختصر سا جو انٹرو ہے یہ میرے پیارے رب اللہ تعالیٰ کا ہے. تو اللہ کا جو نام ہے وہ اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ایسے انٹروڈیوس کرے کہ وہ اللہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا اس طرح کے ناموں سے جو ان کی صفات کی بنیاد پہ ہیں، ٹھیک ہے نا، ان ناموں سے جو رحمان ہے، رحیم ہے، ان ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے، بہترین ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو تھا نا وہ انٹروڈکشن تھا. آگے ہم لوگ نا بڑھیں گے اپنے ٹاپک کی طرف، رحمان الرحیم. اب یہ 2 الفاظ رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اوکے جی. وما علینا الا البلاغ.